بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم ٹائم کو نہیں، صرف اپنے آپ کو ہی مینج کر سکتے ہیں۔ وقت کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ۔ اس کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے، نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ کسی فریج میں محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ ہم وقت کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن خود کو قابو میں رکھنے کا مکمل اختیار ہمارے اپنے پاس ہی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ صرف ٹائم ٹیبل بنانا، ڈائریاں بھرنا اور شیڈول بنانا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کرنا اور بہترین طریقے سے ان ترجیحات سے نتائج حاصل کرنا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ غلط کاموں کو صحیح طریقے سے کرنے کا نام نہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب مصروف رہنا بھی نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے کا نام ہی ٹائم مینجمنٹ ہے۔ لیکن ٹائم تو ہاتھ آتا ہی نہیں ہے۔ اردو شاعری کے محبوب کی طرح ٹائم ہمیشہ دور چلمن سے جانتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے 3-4 گھنٹے ریموٹ کنٹرول سے چینل گھماتے رہتے ہیں، 1 سے 100 اور 100 سے 1 تک جانے کتنی ہی بار ہماری انگلیاں کلک کرتی ہیں، مگر ہمیں شاید ہی کوئی چیز کلک کرتی ہے۔ ہم بے خیالی میں لمحہ بھر کے لیے ایک چینل پر رکتے ہیں، شاید کوئی دلچسپ چیز نظر آئے، ہمارا دل لبھائے۔ اسی آرزو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ 4 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ آپ کے اندر ایک تکلیف دہ احساس جنم لیتا ہے۔ آپ خود کو کوستے ہیں، میں نے 4 گھنٹے ضائع کر دیے۔ ہم میں سے اکثریت کے روزانہ کئی گھنٹے اسی طرح بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے۔ جب ہم وقت اور قوت کو خاص سمت میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایک دن میں ڈھیر سارے کام مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اپنی تمام کوشش کے باوجود کچھ بھی خاص نہیں کر پاتے۔ 24 گھنٹے تو دونوں قسم کے لوگوں کو یکساں دستیاب ہیں، پھر کیوں چند لوگوں کے لیے یہ گھنٹے خوشیوں اور کامیابیوں کے پیامبر اور بعض کے لیے پچھتاووں، مایوسیوں اور ناکامیوں کی تلخ یاد بن کر رہ جاتے ہیں؟ دوسروں کا دل موہ لینے والا کام دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی سخت محنت کی ہوگی، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ سخت محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خوش قسمت لوگ ہر روز اس کام کو باقاعدگی سے کچھ عرصہ کرنے سے موجودہ مہارت کے زینے پر پہنچے ہوتے ہیں۔ کامیابی کی عمارت میں ہر روز اپنے حصے کی اینٹ لگاتے جائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے یہ عمارت تکمیل کے خواب پر پورا اترتی ہے، کیونکہ ایک مقصد کے لیے اٹھائے جانے والے 20 قدم 20 مقاصد کے لیے اٹھائے گئے 20 قدموں پر بھاری ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کے خیال میں ان کا سب سے بڑا دشمن وقت ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے، ناکافی ہو جاتا ہے اور کبھی تو سرے سے دستیاب ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان کی اصل دشمن غلط ترجیحات ہیں۔ فرض کریں گپ شپ لگانے سے بندہ ریلیکس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے غیر ضروری طور پر ہر روز 1 گھنٹہ گپیں ہانکنے سے ہفتے میں 7 گھنٹے گپ شپ کی نظر ہوتے ہیں۔ اگر ہفتے میں یہی 7 گھنٹے کوئی کتاب پڑھنے پر صرف کیے جائیں تو مہینے میں 1 کتاب مکمل کی جا سکتی ہے۔ یہ تو صرف 1 گھنٹہ ہے۔ باقی مصروفیات میں سے ترجیحات کے صحیح انتخاب کے بعد آپ کیا کچھ کر سکیں گے؟ اس کے جواب میں آپ کی ملاقات امکانات مواقع کی ایک لمبی فہرست سے ہو سکتی ہے۔ انتخاب میں بہرحال آپ آزاد ہیں۔ خصوصاً گھر اور کام ہر انسان کی زندگی کے 2 اہم ترین پہلو ہیں، اور تقریباً ہر دوسرا شخص ان دونوں میں توازن برقرار نہ رکھنے کا اعتراف کرتا ہے۔ کامیابی انسان کسی ایک خاص شعبۂ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے کا نام نہیں۔ دائمی کامیابی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان کے ذاتی، سماجی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کی بیک وقت نشوونما ہو اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں مکمل توازن ہو۔ دفتر کے وقت کو بچاتے بچاتے اگر آپ اپنی خاندانی زندگی کو نظر انداز کر جاتے ہیں تو ایک درجے پر کامیابی آپ کو باقی چیزوں میں بری طرح ناکام ثابت کر دے گی۔ کامیابی کے لیے انکار کرنے کا حوصلہ بھی ضروری چیز ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصروفیت آپ کے وقت، صلاحیت اور توانائی پر بوجھ ہے تو اسے کرنے سے انکار کر دینے کی جرأت کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کام گھر کا ہو یا دفتر کا، یہ ضرور سوچ لیجیے کہ اس کام کو کرنا کیوں ضروری ہے، نہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا، کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ کاموں کی فہرست تو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے
इस वक्त आप कुछ कर रहे हैं, क्या कोई चीज़ इससे ज़्यादा अहम भी हो सकती है? आपके लिए अपने बच्चों से गपशप लगाना ज़्यादा अहम है या दफ्तर की फाइलों को खंगालना? टाल मटोल छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कामों को, रूटीन के कामों का कार्ड जारी कर दीजिए। हम सब की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तवज्जो की मुस्तहिक हैं, ऐसे काम जिन्हें हम बरस हर बरस से नज़रअंदाज करते चले आते हैं। अगरचे हम समझते हैं कि इन कामों का किया जाना ज़रूरी है, फिर भी हम उनकी तकमील से कोसों दूर रहते हैं। अधूरा छोड़ा हुआ काम आपकी तवानाइयों का दुश्मन है। आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं, ये आपका खून सुखाता है। इसके ख्याल से ही आपके सर पर शर्मिंदगी का कोड़ा बजता है। आप जानते हैं कि ये काम ज़रूरी है, लेकिन खुदा जाने इसके लिए मुझे वक्त कब मिलेगा कहने के सिवा आप कुछ कर नहीं पाते। ये अधूरा काम मुस्तकिल आपकी तवानाइयों को चूसता रहता है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कौन से काम अधूरे पड़े हैं? हो सकता है आप किसी के अच्छे काम या रवैये का एतराफ़ करना चाहते हो, किसी को माफ़ करना चाहते हो, किसी से दिली जज्बात का इजहार करना चाहते हो, कहीं गरज चमक कर बरसना चाहते हो, किसी से अपने किए पर माफ़ी मांगना चाहते हो, कोई सच बोलना चाहते हो, किसी खास शख्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, कोई वादा निभाना चाहते हो, अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हो, अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जे चुकाना चाहते हो, आमदनी की बचत के लिए मंसूबा बनाना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, कोई नई महारत सीखना चाहते हो, कोई नज़रअंदाज शुदा फैसला करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के मकसद और मिशन तय करना चाहते हो, अपने आप को कबूल करना और खुद से इजहार मोहब्बत करना चाहते हो। अगर इनमें से कुछ काम आप नामुकम्मल छोड़ चुके हैं और इनके बारे में सोचकर आप अपनी तवानाइयों को निचरता हुआ महसूस करते हैं, तो आज ही इन अधूरे कामों की तकमील का प्लान बनाइए। आप देखेंगे कि अधूरे कामों को मुकम्मल करने में इतना वक्त, क़ुव्वत और सलाहियत खर्च नहीं होती जितनी कि इन्हें न करने के बहाने ढूंढने और इन बहानों का दिफा करने पर सर्फ हो जाती है। आप आज करने वाले ज़रूरी काम को अगर आज नहीं करते तो इसे कल करने के लिए दोगुना और परसों करते हुए 3 गुना ज़्यादा वक्त, सलाहियत और क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। कामों को उनके सही वक्त पर यानी अभी शुरू करने का मतलब ऐसे मौजू वक्त पर एक्शन लेना है जब आप पुरजोश हैं और ज़हन काम को छोटे कामों में तकसीम करने और पहचानने की बेहतरीन पोजीशन में है। अगर हम अपने काम वक्त पर शुरू करके सही वक्त पर ख़त्म कर लें तो हमें तनाव और एहसास शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम खासे सुखी रहेंगे, हमारा बहुत सा वक्त और तवानाई महफूज रहेगी, हमारी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होगा और सबसे बढ़कर हम लम्हा ब लम्हा अपने मकसद से करीब तर होते जाएंगे। नहीं तो मुनीर नियाज़ी की नज़म हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में आपका मुँह चुराती रहेगी।